पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का नवा एडिशन आज ख़त्म हो रहा है। फाइनल में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबले आ रही हैं। इस मैच के बाद एक तरह से शायकीन क्रिकेट का काम तो ख़त्म हो गया हो जाएगा, लेकिन अब असल काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग एक बड़ा ब्रांड जो आईपीएल के बाद सबसे बड़ी लीग कही जाती रही है। इवन के क्वालिटी के लिहाज से बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि आईपीएल से भी बेहतर पीएसएल है। लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें परेशान होना चाहिए, जिन पर हमें घबराना चाहिए। एक तो ये कि इस बार शायकीन क्रिकेट की तवज्जो बहुत कम हुई है। कराची में तो हमेशा क्राउड कम आता था, लेकिन इस बार बहुत ही कम आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं आइंदा कराची में सबसे कम हुआ करेंगे। और एक तो ये कि इस बार सबसे ज़्यादा वहाँ मैचेस रखे गए, हत्ता कि ये तक कहा गया कि यहाँ पर क्राउड नहीं आ रहा। पीसीबी से दरख्वास्त की गई कि यहाँ के मैचेस ख़ास तौर पर फ़ाइनल किसी और शहर रावलपिंडी, लाहौर या फिर मुल्तान मुंतकिल किया जाए ताकि क्राउड है। पीसीबी ने ये बात तो नहीं मानी कि नहीं आ रही, इस बार तो जो है जैसा चलने दें, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब जो पेशावर ज़ल्मी के टीम के ऑनर हैं जावेद अफरीदी, वो बार बार पीसीबी से प्रेशर देते हैं कि पेशावर में हमें मैचेस खेलने का मौका देना चाहिए, उनका ये हक भी बनता है। और पीसीबी बार बार ग्राउंड की अपग्रेडेशन का बहाना बनाकर कतराता रहता है कि पेशावर में फ़िलहाल मैच नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अब मुसलसल पेशावर ज़ल्मी को टाला जाएगा, या पेशावर ज़ल्मी के जो सपोर्टर्स हैं, पेशावर के जो शायकीन क्रिकेट हैं, उन्हें मुसलसल महरूम रखना भी मुमकिन नहीं है। तो अब एक तरह से अगले एडिशन में वेन्यूज़ जो हैं वो बदल जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इवन के फैसलाबाद से भी आवाज़ें आ रही हैं कि हमारे यहाँ इतना क्राउड है, इतना क्रिकेट का जुनून है, तो यहाँ पर मैचेस क्यों नहीं कराए जाते। तो जब ये डिविज़न होगी तो मुझे लगता है कि कराची में अब मैचेस की तादाद आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि क्राउड ही नहीं आ रहा। जब क्राउड नहीं आता तो प्लेयर्स के अंदर एक चीज़ फील होती है उनको भी। और उसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो इससे बड़ा इफेक्ट होते हैं। वो चाहते हैं कि हाउस फुल हो। अगर हम ग्राउंड की जो बाउंड्री के ऊपर जो इश्तिहारात लगे होते हैं या और स्पॉन्सर्स होते हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा, कोई चाय पी रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसलिए ये तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाजमी सोचना पड़ेगा। ये ज़कात अशरफ वाला डंग टपा वाला काम नहीं चलेगा। अब सीरियसली इस इशू को लेना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो मसला खड़ा हो रहा है अगले एडिशन में, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद पीएसएल 2025 के लिए मुनासिब विंडो ही नहीं है, क्योंकि अमूमन पीएसएल का जो इनकाद है वो फरवरी और मार्च में होता है। अब जनवरी के आखिर में तो यहाँ पर ट्रायंगुलर सीरीज़ के लिए जानी है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। फिर फरवरी 2025 में चैम्पियन ट्रॉफी खेली जानी है, बड़ा इवेंट है। तो इसका मतलब फिर वाज़ेह है कि या तो दिसंबर में कराया जाए इवेंट, जो कि बहुत मुश्किल होगा। उस टाइम बिग बैश भी चल रही होती है, और दुबई की यूएई की जो लीग है उसका भी आगाज़ होने के करीब होता है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी आ टपकती है, और साउथ अफ्रीका की T20 लीग है। बिग बैश के अलावा और बहुत सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फिर ये है कि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के बाद टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाए। अब मसला ये है कि एक तरह से ये कहा जाता है कि आईपीएल की वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा मसला होता है वो मज़ीद हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के बाद आईपीएल 2025 भी होगी, पीएसएल 2025 भी होनी है। तो लाजमी सी बात है इस बार जो दोनों टीमों का शेड्यूल है वो आपस में टकराएगा। अब जब ये शेड्यूल आपस में टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि एक मसला तो बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बड़ा मसला नहीं है जितना ये समझा जा रहा है, जितना ये समझ रहे हैं। मसला ये है कि हमारे पास कौन से गैर मुल्की टॉप प्लेयर्स आते हैं जो आईपीएल खेल रहे होते हैं। उसमें इक्का दुक्का ऐसे प्लेयर्स हैं जो यहाँ भी खेल रहे हैं, वहाँ भी खेल रहे हैं। सिकंदर रज़ा की मिसाल ले लें, और रसी वेंडरसन है। ये ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं, एक हाथ की उंगली पर गिने जा सकते हैं, इतने ज़्यादा प्लेयर हैं हमारे पास जो वहाँ भी खेलते हैं। भाई सीधी सी बात है, वहाँ मुआवजा बहुत ज़्यादा है,
بہت زیادہ ہے، آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جانب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس بار شمار یوسف اور جس کو بڑے چاہ کے ساتھ پشاور زلمی نے کنٹریکٹ کیا تھا، وہ بندے نے ایک میچ بھی آ کر یہاں کھیلنا گوارا نہیں کیا اور آئی پی ایل کھیلنے کے لیے انڈیا پہنچ گیا ہے۔ تو آپ خود سوچیں نا کہ ایک ایسی صورتحال، ایک ایسی ٹیم جو بولنگ کے لحاظ سے جدوجہد کر رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پشاور زلمی کا بولنگ یونٹ اگر تھوڑا سا تگڑا ہوتا تو اس بار وہ ٹیم فائنل میں آنے والی ٹیم تھی۔ چلیں، اب اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارے ایسے پلیئرز جو بہت ہی کم ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، جو ایسے ہیں کیونکہ پی ایس ایل بھی کھیلتے ہیں اور آئی پی ایل بھی کھیلتے ہیں، تو پاکستان کرکٹ کو مجھے لگتا ہے کہ بجائے نقصان ہونے کے فائدہ ہو سکتا ہے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے معاوضوں میں تھوڑا اضافہ کرے اور اس کے علاوہ بہتر پلاننگ کرے کہ وہ موجودہ اسٹارز جو آئی پی ایل نہیں کھیل سکتے، ظاہر سی بات ہے آئی پی ایل میں یار کتنے کھلاڑی کھلائیں گے، کتنے کھلاڑی سلیکٹ کریں گے، 50 60 70 بس اتنی ٹیمیں ہیں نا، ایک ٹیم میں آپ کتنے 5 6 غیر ملکی پلیئر رکھ سکتے ہیں، زیادہ کتنے رکھیں گے؟ تو دنیا میں اس ٹائم بہت ایکٹیو پلیئر ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور آگے اگر پاکستان سپر لیگ کی بقا کی جو جنگ ہے وہ بھی اب اس طرح پاکستان کو لڑنا پڑے گی۔ اپنا جو روایتی شیڈیول ہے، جو اپنی روایتی ونڈو ہے فروری اور مارچ کی، اس کو اب آگے لے جانا پڑے گا اپریل تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیم ٹائم میں، چونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آئی پی ایل چل رہی ہوتی ہے تو دنیا کی تمام کرکٹ سرگرمیاں ایک طرح سے بند ہوتی ہیں، ماں سوائے پاکستان کے۔ نیوزی لینڈ اپنی چھوٹی موٹی ٹیم بھیج دیتی ہے، یا آئرلینڈ سے آپ میچ کھیل سکتے ہیں یا زمبابوے سے کھیل سکتے ہیں، تو اوورال آپ کی کرکٹ بند ہوتی ہے۔ بڑی ٹیموں میں صرف پاکستان ٹیم ہی فارغ ہوتی ہے، اور زیادہ فارغ ٹیم اپنے آپ سے تو نہیں کھیلے گی نا، مد مقابل جب اچھی ٹیم کوئی نہیں ہوگی تو ایک طرح سے وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ تمام دنیا کرکٹ کی جو نگاہیں ہیں وہ آئی پی ایل کے اوپر ہوتی ہیں۔ اور اگر اس دوران پی ایس ایل شروع ہو جاتی ہے اور اس میں بھی کچھ ٹاپ پلیئرز آ جاتے ہیں تو یقیناً یہاں پر بھی ایک بڑا فرق پڑے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے پاکستان کے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے شائقین کرکٹ ایسے ہیں جو آئی پی ایل دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایسے ویورشپ بھی، ظاہر سی بات ہے یہ خطرہ تو ہے، ویورشپ جو ہے وہ ڈائیورٹ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تقسیم ہوگی۔ جب ڈویژن ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر دیکھا جائے گا کہ کوالٹی زیادہ کہاں ہے۔ اگر بڑے پلیئرز کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو آئی پی ایل میں ہوں گے، لیکن اگر کچھ ایسے شائقین کرکٹ ہیں جو اپنے فیوریٹ پلیئر اگر ان کے یہاں آ جاتے ہیں پاکستان سپر لیگ میں، تو ان کی نگاہیں پاکستان سپر لیگ کے اوپر بھی ہوں گی اور ویورشپ کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ اور چلیں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا یہ رسک کیوں لیا، فیصلہ غلط ہوا صحیح ہوا، یہ بعض اوقات انسان فیصلہ نہیں لے پا رہا ہوتا اسی ڈر سے کہ کل تنقید میرے اوپر ہی ہوگی، لیکن 2025 نے ہمیں موقع دے دیا ہے یہ تجربہ کرنے کا، کیونکہ مجبوری میں ہی صحیح لیکن ہمیں اپنا جو شیڈیول ہے وہ آئی پی ایل کے ساتھ ہی سیٹ کرنا پڑے گا، ہمارے پاس دوسری کوئی ونڈو نہیں ہے۔ اور 2025 ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آگے پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل آئی پی ایل کے ساتھ چلے یا پھر روایتی فروری اور مارچ میں ہو جائے، یہ بڑا سوال ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اب پاکستان سپر لیگ روایتی انداز سے نہیں چل سکتی، اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ اس بار شائقین کرکٹ کی دلچسپی کم ہے، غیر ملکی پلیئرز کو آپ نے دیکھ لیا کہ یار شادی میں شرکت کرنے کے لیے اپنی ٹیم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ کوئی ویلیو نہیں دے رہے پاکستان سپر لیگ کو۔ اور بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے مجھے لگتا ہے کہ ٹم ٹپاؤ والا کام کیا ہے اس بار، اور یہ بات فرنچائزز کو بھی پتہ ہے، لیکن مجبوری ہے، مشکل سے پلیئر آتے ہیں، تو اگر وہ ان کے ساتھ بھی آنکھیں دکھائیں گے تو کل کو وہ بھی منع کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ تو یہاں سے ان کو ملتا نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کر، بھائی ان کی کوئی لگاؤ بھی نہیں ہے پاکستان سپر لیگ سے۔ ظاہر سی بات ہے ہم پاکستانی ہیں، ہم غور کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، پاکستانی پلیئر سوچ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن غیر ملکی پلیئر وہ تو اپنا پیسہ دیکھے گا، وہ اپنا وقت دیکھے گا، وہ اپنی کوالٹی دیکھے گا کہ میں کس کوالٹی کی کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں۔ تو یہ 3 4 فیکٹرز ہی ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں غیر ملکی پلیئرز کو راضی کرنے کے لیے اب پی سی بی کو ابھی سے حکمت عملی تیار کرنا پڑے گی، ورنہ اس بار تو بہت ہی برا ہوا ہے۔ ایک تو ذکا اشرف صاحب تھے، وہ بجائے پاکستان سپر لیگ کے T10 لیگ کے انعقاد میں دوڑے جا رہے تھے، ان کی
یہ کہ میرا نام لکھا جائے، کہا جائے کہ یار اس بندے نے T20 لیگ کرا دی تھی۔ تو جب اس طرح کی سوچ کے آپ کے چیئرمین پی سی بی ہوں تو پھر اللہ ہی مالک ہے، اللہ خیر کرے۔ اب محسن نقوی سے بھی فی الحال امیدیں ہی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آگے وہ ان کا جو کردار ہے ایز اے چیئرمین پی سی بی وہ کیسا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں ہیں، یہ اب لازمی پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا پڑیں گی، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب اپنا جو ونڈو ہے وہ چینج کرنا پڑے گی اور حکمت عملی چینج کرنا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ڈرافٹ کے بجائے نیلامی کی طرف آیا جائے، تاکہ زیادہ پلیئرز کو اگر زیادہ معاوضہ ملے گا تو یہاں پلیئرز دوڑے آ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب، کیونکہ اگلا جو ایڈیشن ہے ایک طرح سے آخری ایڈیشن ہے تمام ٹیموں کے کنٹریکٹ کا، 10 سال کا کنٹریکٹ ہوا تھا ہر ٹیم کے ساتھ، تو اس ایڈیشن کے بعد آگے بہت ساری چیزیں اوپن ہو جائیں گی۔ تو یہ چیزیں اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرنا پڑیں گی، اور اسی میں ہی پاکستان سپر لیگ کی بھلائی ہے۔